سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشجاعنا ومولانا محمدا بعد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سلام وسلام عليك يا رسول الله، سلام وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستوں، قابل قدر حاضرین محفل و حدیث، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان محفلوں کی عظمتیں اپنے کرم سے عطا فرما دے. یہ محفل ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی عظمت والی بھی ہے، بڑی اہمیت والی بھی ہے. عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن خدا پاک کی ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کمزوریوں کی وجہ سے بڑے انعامات کو بہت چھوٹے عملوں میں چھپا رکھتا ہے. جن عملوں کو بندے زیادہ بڑے عمل نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے اپنے بندوں پر مہربانی کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بڑے انعامات کو بہت چھوٹے چھوٹے ظاہر کے اندر میں زیادہ بڑا معیاری عمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں چھپائی جاتی ہے، اور عمل کی راہ سے قبولیت اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاصل کرے. تو اس اعتبار سے تو بندے کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے قابل کوئی عمل کر سکے. یہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ، بندے کی عبادت اور رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت پر پھر ان عملوں کے کرنے والے فرشتے ہوں، ان عملوں کے کرنے والے اللہ کے قریب ان کے اکرام علیہ السلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، تو ان اعمال والے بندوں کے سامنے اپنے عملوں کی بنیاد پر کسی عمل کو ان عملوں کے مقابلے پر لانا تو یہ انسان کی حماقت ہوگی، نادانی ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو صرف ہیلے ڈھونڈ کر نوازنا چاہتے ہیں. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا اور آپ کے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کو اتنا تلاش نہیں کرتے، بندے اللہ کی رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتے جتنا کہ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے. یہ حدیث ہے میرے آقا جان کے مالک کی کہ گناہگار بند اللہ کی رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتے جتنا اللہ کی رحمت گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں اپنے گناہگار بندوں کو، اپنے کمزور بندوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کچھ ان کی زندگی میں ایسا ہیلا ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی کملی میں، اپنی رحمتوں کے سمندروں میں انہیں لے لے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اپنے بندوں پر رب العالمین ہے، 70 موت سے زیادہ فکر کرنے والا ہے. اس لیے رب یہ فرماتا ہے، اور رب کا قانون یہ ہے کہ بندے
اگر اس معیار پر آ جائے تو ہمارا اپنی اس بات کو سوچے، کیا اگر ہم یہ سوچیں کہ عملوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی یا پھر عبادات کے ذریعے سے خدا کے پاس میں اس مقام کو حاصل کر لیں گے، تو یہ سوچ خود اپنے وجود میں گمراہیت کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ پہلے تو ہم کو اس قابل بننا پڑے گا کہ ہم عمل کر سکیں۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہوگا کہ عمل کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ پھر وہ عمل کے لیے تیسری شرط یہ ہوگی کہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے۔ اب ان تین شرائط کے اندر میں کون ہے اس 15ویں صدی کا مسلمان جو اس بات کا ہمارے جیسا ظاہر یہ دعویٰ کر سکے کہ نہیں بھائی ہم تو اللہ کی مغفرت کو اپنے عملوں سے کروا لیں گے، دین پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سامان کروا لیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا دے گا، اور اس میں ذہن کے اندر میں اپنی عبادات، اپنے اعمال، اپنا روزہ، اپنی ذکر و تلاوت اور اپنے اچھے عمل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یہ ہمارے رات کے لیے ہمارے اعمال کا دھوکہ قرار دیا جائے گا۔ کسی بندے کی مغفرت اور کسی بندے کی بخشش اور کسی بندے کو جہنم سے اس کے عملوں کی بنیاد پر نہیں بچایا جاتا، بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر بچایا جاتا ہے۔ اور جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اپنے انجام کے اعتبار سے اچھے مقام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر نہ اپنے عملوں پر ہوتی ہے، نہ اپنے عبادات پر ہوتی ہے، نہ اپنے علم پر ہوتی ہے، نہ اپنے نقل و طہارت پر ہوتی ہے، نہ اپنے اچھے اور بڑے عملوں پر ہوتی ہے، بلکہ ان کی نگاہ صرف اللہ کے فضل پر ہوتی ہے۔ اب آپ اور میں یہ سوچ لیں کہ ہماری نگاہ ابھی تو ہم راستے کے کٹے ہوئے راستے میں ہیں کہ بھائی اللہ ہم کو جہنم سے بچا دے، تو اس کے لیے عبادات کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دین پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اس اعتبار سے یہ کٹا ہوا ہوا جس دن تہجد ہو جائے، جس دن قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے، جس دن روزہ ہم رہ جائے، اور قسمت سے اگر عمرے کی سعادت مل جائے اور حج کا موقع مل جائے، قربانی کرنے کا موقع مل جائے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے کا موقع مل جائے، تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا حق اس پر جتانے کے موقوف میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تو اچھے ہیں بھائی، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو عبادت گزار ہیں، ہم مسجد میں امامت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو تفسیر سناتے ہیں، اور ہم ذکر کرواتے ہیں اور شریعت پر چلانے کی فکر کرتے ہیں، مدارس کے نظام میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ساری امت کو اپنے دین کا صحیح روح عطا فرمائے۔ قیامت کے میدان میں امت کا یہ دھوکہ کھلے گا، امت کا یہ دھوکہ کھل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے، تو جہاں کے مالک نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے جو ظاہر کے اعتبار سے بہت اچھے اعمال والا، پاک و صاف اعمال والا، دین دار، متقی اور پرہیزگار، اچھے عملوں والا تھا۔ اس کو بلا کر کہیں گے کہ بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ تو کہے گا کہ چاہت اس کی جنت کی، جہنم سے بچنا تھا، اور سب کچھ کا سب کچھ بھی یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے جہنم سے بچا دیا جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رب العالمین کی ذات و دلوں کا حال جاننے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ بات فرمائیں گے کہ میرے بندے تیری چاہت کو میں پورا کرتا ہوں، تم کو جہنم سے بچاتا ہوں، جا جنت میں اور میرے فضل سے جنت میں جا۔ کیا فرمایا؟ میرے فضل سے جنت میں جا۔ تو آگے بڑھنے والے قدم جو جنتی، جس کو اللہ جنت میں بھیجنے کا اعلان کیا ہو، اس کے قدم ذرا رک جائیں گے۔ یہی رکنا گمراہیت ہے، یہی قدم کا رکنا اصل میں حق کی راہ کے اندر میں گمراہیت ہے۔ اللہ کرے کہ گمراہیت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین۔ رک جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟
تو یا اللہ جنت میں تو میں جا رہا ہوں، تیرے بھیجنے سے جا رہا ہوں، لیکن تو نے یہ کہا کہ میرے فضل سے جنت میں جا۔ کہا کہ کیا بات ہے کیا اللہ پھر میری عبادتوں اور میرے عملوں کا کیا ہوگا؟ میری عبادتوں اور میرے عملوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں نے رات کی ٹھنڈی ہوئی سردیوں میں ٹھنڈا وضو کر کے نماز پڑھا تھا اور عبادتیں کی تھی، ماحول کے خلاف میں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا تھا، اور تجھے راضی کرنے کے لیے میں راتوں رات تیرا یاد کیا، تیرا ذکر کیا کرتا تھا، خانقاہوں میں رات کے اندھیروں میں جا کر یاد الہی کیا کرتا تھا، دیہات دیہات قریا جا کر ذکر کے نظاموں میں زندہ کرتا تھا۔ میں مرید تھا، میں خلیفہ تھا، میں پیر تھا، میں خانقاہوں کے نظام میں چلنے والا تھا۔ اللہ کے سامنے کہے گا کہ تیرا فضل سے اگر جنت میں جاؤں تو پھر رک جائے گا وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پریکٹیکلی بتانے کے لیے، تمہارے میرے نمونے کے لیے، اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میرے عملوں سے یا اللہ اتنا کرنے کے بعد میں بھی پھر وہ کرنے والا کتنا کرنے والا ہوگا۔ تم کو مجھے تو اس کا بھی تو حق نہیں ہے، کرنے میں شمار ہے ہمارا تمہارا۔ پہلے ہی 3 باتیں میں نے بتا دیا کہ کرنے کے قابل کے گروپ میں بھی ہم نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ یہ تو مزاج کی مجبوری ہے، عادت بنی ہوئی ہے، دنیا کی خواہشات ہے، ماحول کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے موقع مل لیا تو کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تم کو مجھ کو بتانے کے لیے کیا بات فرمایا کہ اے فرشتوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فضل سے جنت میں جانے کی بات کرنے سے کہی، اس کو گلے میں اٹک رہی ہے یہ بات۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ خدا اس گلے کے اس کینسر کو تم میں سے اور خود میں سے نکال دے۔ کوئی بندہ اپنے عبادت اور اپنے دین و شریعت کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ کے فضل کی بنیاد پر نجات پا سکتا ہے۔ نظر ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے فضل پر۔ وہ اہل فضل بندے نہیں ہوتے۔ اہل فضل بندے اور مقبول بندوں کی پہچان، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بہت کچھ وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ 39 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں، کر احسان جتانے والے نہیں ہوتے۔ اپنا سب کچھ کا سب کچھ اللہ کے خوشنودی کے لیے خلق پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میران پیر غوث اعظم الصغیر احمد رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ذوق کے اعتبار سے میں اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ حضور پیارے پیر میرے سرکار نے فرمایا کہ عبادت اور ریاضت سے جتنا مجھے وقت مل جائے میں چاہتا ہوں کہ خلق کو کھلاؤں، میں خلق کی خدمت کروں، خلق کو کھلاؤں۔ 810-15 آدمیوں کا 10 دن لنگر کے نام پر لٹانا یہ گلے میں اٹک رہا ہے۔ سب وہ آدمیوں کو کھلاتا ہے ولیمے اور تقریبات کی بنیاد پر، تو وہاں پر آگے بڑھ کر کہ باورچی اعلی درجے کا اور فلاں گریڈ کی اور فلاں میٹھا اور فلاں یہ اور اب کے تو یہ، لیکن بخل کا عالم اس راہ کے ذمہ محبوبیت کے بجائے اللہ کی دوری کا عالم یہ ہے کہ جب حق کی راہوں پر اللہ کے بندوں کو کھلانے کی بات آتی ہے تو اگر کوئی اللہ کے نام پر بھی سوال کرے تو بیگم سے بھی کہے گا کہ فریج میں رکھا ہوا باسس کو ڈالو۔ اس کا یہ بخل کہاں پہنچائے گا اس کو؟ اللہ کے نام پر یہ معاملہ۔ اور خلق کو کھلانے کے بارے میں پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ عبادت اور ریاضت کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ میرا کہ میں خلق کو کھلاؤں۔ کیا کروں؟ خلق کو کھلاؤں، کھاؤں نہیں، کھلاؤں۔ جو کچھ بھی ہے اپنے پاس میں 10-20 روپے سکے ہوئے بھنے ہوئے چنوں کی صورت بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے اتنی حیثیت اگر بنائی ہے، موٹے چاول اور سادی دال کیوں نہ ہو، لیکن کھلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے معیار کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے مقبول ان بارگاہ خداوندی۔ اور اہل فضل بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کھانے کے راستے نہیں ڈھونڈتے بلکہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ کھلانے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ کھانے کے لیے تو دنیا کے اندر اللہ نے اور مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔
سور اور کتے بھی کھانے کے چکر میں گلی گلی گھومتے رہتے ہیں، کیڑے اور پتنگے بھی کھانے کے لیے دنیا میں زمین کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی رات کے اندھیرے کے اندر نکل کر اپنی غذا کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ کھانے کے نظام ہے۔ لیکن اللہ کے محبوبیت کے جو محبوب یافتہ بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ کھانے والے نہیں ہوتے وہ، بلکہ کھلانے کے راستے ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں۔ میرے سرکار غوث اعظم نے فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو عبادت اور ریاضت سے جو وقت بچ جائے میں چاہتا ہوں کہ خلق کو کھلاؤں، خلق کو کھلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رات کی مزاجوں کی تربیت کے کھلا کر یہ خوش ہو، ان کے لنگر لٹتے رہیں، ان کے دستار بجتے رہیں۔ یہ بھی منت و مرادوں کے لیے نہیں کہ 11ویں شریف کرے تو سال کے 12 مہینے برکت ہوتی ہے، بکرا کاٹ دو کھلا دو کہ لے رہا ہے دستر، لے رہا ہے دے رہا ہے دستی، لے رہا ہے دستر۔ بھئی فلاں عید بھی کر لو اس کی وجہ سے یہ ہوگا، آیت کریمہ بھی کرا لو اس کی وجہ سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تو دستی دے کر دستر کھینچنے کی بات ہے، خود غرضی ہے یہ۔ لیکن محبوبین اور مقبولین کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ کھانے کے راستے پر نہیں ہوتے بلکہ وہ کھلانے والے ہوتے ہیں۔ سخاوت ان کی پہچان ہوتی ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس میں بچا بچا کر، اپنے کو چھپا چھپا کر وہ دوسروں کو کھلا کھلا کر خوش ہوتے ہیں، کھلا کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی نسبت پر یہ محفل منعقد کی ہے، 11ویں شریف کی نسبت پر یہ دسترخوان آج بچھے گا، یہ کون سا دسترخوان کہ حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے اندر میں پوری دن کا لمبا چوڑا سلسلہ خانقاہ کی صورت میں چلا۔ لوگ آتے تھے، آپ بھی باہر کے اسوار کیا کرتے تھے، آپ بھی قرب و جوار کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، اور آپ کی خانقاہ شریف کے اندر مستقل لنگر چلتا رہتا تھا۔ آخر کار حضور پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ ایسا موقع کہ طالبین اور سالکین کو جہاں پر لنگر کا دستر، یہ لنگر کا دستر کیوں ہے؟ کھانے کے لیے آنے والے تو محروم ہیں، بلکہ یہاں پر اس دستر سے پہلے یہ جو دستر بچھتا ہے، جو یاد غوث اعظم کا ہے، یاد غریب نواز کا ہے، اللہ کی یاد کا ہے، نظر ہماری ان مجلسوں کے دستر پر ہو، اس کے صدقے میں وہ ملے گا، وہ نہ ملے بھی تو چلتا ہے۔ بدنصیبی سے اگر ہماری نظر مجلس بہت دیر ہو جاری، دستر کب بچھتا کی، دستر میں کیا ہے کی، کیا ملتا کی، نہیں، اس سے ناقدری ہو جائے گی، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے صدقے میں ملا ٹھیک ہے، نہ ملا بھی تو اسی پر اتنے راضی و بردا۔ سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم نے ایک نظام بنایا بغداد شریف کے اندر میں، خانقاہ کے اندر میں، کہ لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد ہماری ملاقات کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پہچان، دنیا کی پہچان نہیں۔ اگر کسی کو دعوتوں کی پہچان ہو رہی ہے تو ہمارے یہ مجلس سے بھی، ہماری یہ خانقاہیں بھی، ہمارا یہ نظام بھی اگر کھانے کی بنیاد پر صرف کھانے کا نظام بن جائے تو یہ بھی گمراہیت کی طرف میں جائے گا کہ صرف کھانا یہاں پر عنوان بن جائے گا، بلکہ مقصود یہاں پر کھلا کر بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اپنا وہ عمل ثابت کرنا کہ پیران پیر غوث اعظم نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو عمومیت کے ساتھ میں اطراف اطراف کے درمیان اعلان فرما دیا تھا کہ لنگر عام ہوا کرے گا، نیاز شریف ہوا کرے گی۔ کیوں؟ کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ 12 ربیع الاول جہاں کے مالک کے میلاد مبارکہ کی رات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ میلاد مبارکہ کی رات۔ تو پیران پیر غوث اعظم نے تو اپنی نیاز کے ذریعے سے امت کو قیامت تک تیار کروایا میلاد والا بنانے کے لیے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ میلاد کا وضو ہے کہ وضو کر لو تو میلاد کی نماز کے قابل بنو گے، میلاد کا نیاز شریف کا اہتمام کر لو تو میلاد مصطفیٰ کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے۔ اب جن کو 11ویں شریف کرنا آسان ہو جائے، میلاد کو بنانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میلاد پاک کے اہتمام کے اوپر
یا پھر وہ خاموشی اختیار کریں گے یا میلاد پاک سے وہ دور رہیں گے؟ جو 11ویں کرے ان کے لیے تو ربیع الاول تو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ انتظار کریں گے، وہ تو ربیع الاول کا انتظار کریں گے۔ تو پیران پیر غوث اعظم نے ہر مہینے کی 4 کی 11 تاریخ کو لنگر عام کا انتظام کیا تھا، بیان عام کا نہیں، لنگر عام کا انتظام کیا تھا۔ اس دن لنگر ہوا کرتا تھا اور خوشی خوشی لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم کا کرم یہ خاص نوازش ہے خانقاہ محمدی والوں کہ یہ راز سنت پیران پیر غوث اعظم نے بھی تم کو ہم کو بھی چوکھٹ غنی نواز کے صدقے میں عطا فرمائی کہ اسی مہینے میں 11ویں شریف کے ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو پیپل کوٹی کی خانقاہ میں لنگر عام ہوا کرے گا، اور وہ لنگر مجلس کے بعد میں نہیں لٹے گا بلکہ مغرب کی نماز کے بعد میں لنگر لٹے گا، اس کے بعد میں مجلس ہوا کرے گی۔ یہ نوازش ہے پیران پیر غوث اعظم۔ مگر ایک مرتبہ آگے دوسری مرتبہ نہیں ہونا وہ کھٹے دال کھانا ہے کہ وہاں پر ہم تو چکن مٹن سمجھ کر آئے تھے، یہ نہیں۔ حرام خور بن کر کسی شادی خانے میں بیداوتی بن کر جاؤ وہ کھانے کو مل جائے گا، کھانے پینے کے نظام نہیں ہے وہاں پر، تو نسبت کی بات ہے، اصل نسبت کی بات ہے۔ کس نسبت پر ہمارا ذوق کیا ہو کہ اولیاء کے نام پر بچنے والے دستر اور اولیاء کے نام پر ہونے والی محفل کی نسبت پر ہم جا رہے ہیں۔ ہر مہینے کی 4 کی 11 تاریخ کو پیپل کوٹی کی خانقاہ میں نیاز شریف کا لنگر بچھا ہوا ہوگا، اور وہاں پر بلا کسی مذہب و مسلک کے ہر انسان وہاں پر، وہ اگرچہ کہ سادہ سیدھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ نوازش پیران پیر غوث اعظم نے عادل آباد کی خانقاہ محمدی کو ظاہری طور پر نہیں، مگر وہ بھی تو عادل آباد کی خانقاہی کا تو نظام ہے۔ ہر مہینے کی 4 کی 11 تاریخ کو پیپل کوٹی کی خانقاہ میں یہ لنگر لٹا کرے گا اور وہاں پر ہوا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی نظر کرم ہوگی تو کیسا کیا کچھ نظام نہیں بنے گا؟ کیا کیا کرتا ہے غوث اعظم کہ 11 تاریخ کو تاکہ ربیع الاول کا اہتمام یہ امت اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے لیے بغداد شریف میں اپنی خانقاہ ہے معمورہ میں لنگر عام کیا کرتے تھے، اور وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے، اور لنگر سے فارغ ہونے کے بعد میں 11 تاریخ کی رات یعنی 12ویں شب جو ربیع الاول میں شب ولادت ہے میرے مصطفیٰ کی، اس میں غوث اعظم وہاں پر ارشادات فرمایا کرتے تھے، اپنی صحبت سے نوازا کرتے تھے۔ آنے والے خانقاہ کے اندر میں لنگر کے فارغ ہونے کے بعد میں دیدار غوث اعظم میں تو خدا کی قسم اس سے بڑی اور کیا عبادت ہوگی ان لوگوں کے لیے، وہ سارا انتظام اس خانقاہ کے اندر میں ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم کو اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس سنت کو بھی غوث اعظم نے ہم کو آپ کو عطا فرما دیا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ پیپل کوٹی کی خانقاہ کے اندر میں 11ویں کا لنگر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہوا کرے گا۔ کیا ہوا کرے؟ اس لیے آپ حضرات خود اپنی یاد کے ساتھ میں سب کو اجازت ہوگی، لیکن عادل آباد سے جانے والے جو ہوں گے وہ ایک رات کے اہتمام کے ساتھ وہاں پر چلے جائیں کہ رات میں پھر لنگر بھی ہو، لنگر کے بعد وہاں پر مجلس بھی ہو، مجلس کے بعد واپس آنے کے بجائے وہیں پر اجایا کرے خانقاہ کے اندر میں، اور واپسی کے اندر میں فجر کی نماز کے بعد وہاں سے واپس آ جایا کرے۔ مہینے میں ایک رات خانقاہ کا قیام پیران پیر کی نسبت کے اوپر اس عظمت کی بنیاد پر مشکل تو نہیں ہوگا، مشکل تو نہیں ہوگا۔ پیٹ میں درد ہو جائے تو دواخانے میں رات گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے ہو؟ گزارتے بھی نہیں گزارتے۔ خدا حادثات مصیبت اور پریشانیوں سے بچائے، لیکن اپنے نفس کو سنبھالنے کے لیے میں تو معذور ہونا، میرا تو معاملہ کیسا، میں کیسا، یہ نہیں۔ معذوری ہے تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ان موقعوں سے پورا فائدہ حاصل اور فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، اب 11ویں شریف کے مہینے کے بعد میں یہ بات نہیں کہ 11ویں کا نور کہاں ملا، اگر 11ویں کو بھول جائے تو 11ویں شریف خالی ایک دعوت کے حد تک تھوڑی ہے، یہ صرف کھانے اور کھلانے کے حد تک تھوڑی ہے۔ 11ویں شریف تو تم کو سال کے 12 مہینے اپنی روحانیت سے چلانے کے لیے ہیں۔
اس کے لیے ہر مہینے میں انشاءاللہ 11ویں شریف کا اہتمام پیپل کوٹھی کی خانقاہ میں ہوا کرے گا. مغرب کے بعد میں وہاں پر لنگر رکے گا. عشاء کی نماز کے بعد محفل بھی ہوگی اور انشاءاللہ دیوانوں کی وہ محفل ہوگی, سعادت اور سعید مزدور کی وہ محفل ہوگی. اس میں برادران وطن بھی ہوں گے, سارے عام لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پیران پیر جانے کی کیا نوازنا چاہ رہے ہیں اور کتنی نورانیتیں ملنے والی ہوگی. تو اس کے لیے اس سال کی 11ویں شریف کا تحفہ غوث اعظم کی طرف سے یہ ہے کہ پیپل کوٹھی کے خانقاہ میں انشاءاللہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لنگر شریف ہوا کرے گا, نیاز شریف ہوا کرے گی. دوسرے علاقے کے مرید اور خلفاء بھی اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہم پیپل کوٹھی کے اس 11ویں شریف کے محفل میں نہیں آ سکتے, لیکن ان کے لیے بھی اجازت ہے. وہ بالاہتمام اپنے علاقوں سے بھی, اپنے علاقوں کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے پیپل کوٹھی کی خانقاہ کی 11ویں شریف میں ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کی 11 تاریخ کو لنگر میں شریک ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں اپنے علاقوں کے مشورہ کر کے آپ کو اطلاع دے کر. اور عادل آباد کے اہل خانقاہ وابستگان خانقاہ محمدی کے لیے تو یہ آپ لوگ اس کو ایک تحفہ سمجھے کہ نہیں سمجھے. چاند کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ جیسے پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت الرضوان, یہ بغداد شریف کی سنت ہے, پیران پیر کی سنت ہے, اور یہ انعام ہے جو غوث اعظم نے راز ہم کو عطا کیا ہے. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لنگر اٹھا کرتا تھا. پیران پیر خود موجود رہا کرتے تھے وہاں پر, اور یہی سلسلہ آپ کے سلسلے قادریہ کے اندر چل رہا ہے آج بھی. آپ کی نیاز شریف جو ہوتی ہے وہ 11 چاند کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے. اب ہم اہل خانقاہ وابستگان خانقاہ محمدی جب اس 11ویں مہینے کے اس اہتمام کے اندر میں خوش نصیب ہے, اور سارے ہی میرے بچے جن کو چاہا پیران پیر غوث اعظم نے اہل فضل میں شامل کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام بھی کیا. جو کہ اور 11ویں شریف کے کرنے والے اور آپ حضرات کے کرنے میں دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ وہ جو کرنا جو مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے جہاں پر ہمیشہ ہوتی ہے, ان کے پیچھے کے مقاصد سال بھر کی برکت, رحمت, عظمت, یہ وہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن میرے ان بچوں کے کرنے میں یہ نیتوں کا نقل نہیں ہے, بلکہ وہاں پر تو حکم کی تعبیر میں کیے ہیں. کسی بچے کے ذہن میں بھی تو یہ نہیں ہوگا کہ 11ویں شریف کے کرنے کی وجہ سے میرے کام بن جائیں گے, آن لائن کام ہو جائیں گے, سال بھر مجھے برکتیں مل جائے گی, میرے گھر کا چولہا چلتا رہے گا, دھواں کبھی رکے گا نہیں. جو یہ سوچے غوث اعظم یہ کہیں گے کہ اچھا اپنے مقاصد کے لیے ہمارے نظام, اپنی غرض کے لیے ہماری 11ویں شریف, اسی رخ پر امت نے تو آ کر اس غوث اعظم کی نگاہ سے گرنے کا ذریعہ بن گئی ہے کہ جن کے گھروں کے اندر میں صدیوں سے جو 11ویں شریف چلتی تھی, جن کی باپ داداؤں نے وہ بوڑھا اور بوڑھی چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 11ویں تھی, لیکن 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے وہ بند ہو گئی. اس کی وجہ میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رخ بدل دیا گیا تھا. اس کا رخ صرف یہ ہو گیا تھا کہ پیران پیر غوث اعظم کی یاد نکل چکی تھی, اولیاء کی محبت کا ثبوت ختم ہو چکا تھا. یا تو صرف کھانے والے بن چکے تھے, یا تو پھر کھلا بھی رہے تھے تو کھلا کر ہم کچھ برکت حاصل کر لیں. اس کے لیے پیران پیر غوث اعظم نے کہا کہ ہمارے نظاموں کو اپنے مقاصد کے لیے دینے والے بھی وہی ہوتے ہیں, محروم کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں. ان کے پاس سے لینے کا راستہ اور باقی رکھنے کا راستہ, نسلوں کو دینے کا راستہ, اپنی غلطیوں پر توبہ اور استغفار ہے, اور ان کی بارگاہوں میں قبولیت کا اپنی نسلوں کے لیے مانگنا ہے. وہ بھلے 200-400 روپے کی 11ویں شریف آپ نے کیوں نہ کی ہو, لیکن غریب نواز کا کرم ہے کہ میرے بچوں کو یہ رخ عطا کیا ہے. کیوں نہ میں حماقت کروں کہ کرنے والے وہ صرف کرنے والے تو کر رہے ہیں, کرتے ہیں, کہاں نہیں ہوتا ہے. آیت کریمہ ہوتا ہے, پھر منتوں کے بکرے کاٹتے ہیں اور جا کر بزرگوں کے آستانوں میں نیاز شریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے,
لیکن ان لائنوں کے اندر بھی وہ حق کا نظام، اپنے مقاصد دنیا، اپنی برکتیں، اس کے لیے بزرگوں کے نظام کو صرف اسی کے لیے استعمال کرنا، یا الگ بات ہے کہ اس کے صدقے میں دنیا کی خیرات مل جائے مگر ارادہ نہیں رکھنا، یہی رکاوٹ ہے جو میں نے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے عرض کیا، اور ہمارے سامنے جو حدیث پاک کو لایا گیا کہ کیا جو بندہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جا میرے فضل سے جنت میں چلے جا، رک جائے گا، رک جائے گا۔ 11ویں شریف ہے ماشاءاللہ، سب آ جائے ذرا ایک ایک کو پکڑ کر پوچھو کہ آپ تو رہے لیکن تمہارے گھر پر ہوئی، بھلے 2-4 آدمی کو بٹھا کر تم نے کھلایا، یا 11ویں کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر محفل کو سجایا اپنے گھر کے دستر پر؟ نہیں ہے نا جی، ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے نا جی۔ ہائے ہائے، زندگی میں محروم ہو گیا، زندگی میں نسبت تیری ختم ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے غوث اعظم کو غوث اعظم کہہ رہا ہے تو؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس میں کہ اولیاء سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے عملی اعتبار سے کہ تیرے پیسوں کا اور تیری دعوتوں کا، تیرے گھر کے دسترخوانوں کا، تیرے گھر کے خاندان والے، سسرال والے، داماد اور رشتہ دار تو تیرے حقدار بن کر تیرے گھر پر دعوتوں میں آ کر بیٹھے، لیکن میرے آقاؤں کی نسبتوں کی محفلوں سے تو محروم رہے؟ پھر دعویٰ کرے کہ میں اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں، اور پھر دعویٰ کرے کہ ماشاءاللہ ہم بھی تو 11ویں پورے کرنے والے ہیں۔ نہیں، ثبوت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے محفلوں کو سجانا اس بات کا ثبوت ہوگا، محفلوں کو سجانا، اور وہ بھی بے غرض کے محفل، ورنہ یہی چیز روح کے بدلنے پر ان نعمتوں سے محرومی کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ تیرے فضل سے جنت میں جاؤں، جنت میں جانے والا رک جائے گا اس کا قدم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تو حکم دے دیا جانے کے لیے، تو جا کیوں نہیں رہا؟ کہ یا اللہ تو نے کہا کہ میرے فضل سے جنت میں جاؤں، تو پھر میری وہ عبادتوں کا کیا ہوا، میری وہ اطاعت و فرمانبرداری کا کیا ہوا، میرے وہ گرمانے روزوں کا کیا ہوا، میرے لڑکھاتے ہوئے قدموں سے عمرے کے کرنے کا کیا ہوا، میری ثقافت کا، لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی اعانت اور امداد کرنے کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اچھا رک، ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارا فضل تجھے کھٹک رہا ہے، اس لیے فضل کے راستے پر جو اہل فضل ہیں وہی آتے ہیں، وہی کہتے ہیں میرے غوث خواجہ کا کرم ہے، وہی کہتے ہیں یا غوث اعظم، وہی کہتے ہیں یا غریب نواز، وہی کہہ سکتے ہیں یا صالح پاک، اور وہی کہہ سکتے ہیں یا رجل شاہ ولی، ورنہ یہی چیز اٹکے گی، اور اٹک کر کیا کہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کر لے گا کہ کیوں رکا ہے، جنت میں جانے کی تیری مرضی تھی اور ہم نے بھیج دیا، جاؤ بیٹا کوئی آئے وہ اوپر جا، عورتیں آئیں گے شاید اوپر بھیج دو، آؤ بیٹا، نہیں تو مجلس میں جاؤ، اوپر جاؤ، سب کے لیے غوث پاک کا نظام۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ذرا اپنی مسرت قلبی کے ساتھ ہیں، برادران وطن کو بھی لائیں، ہم مجلسوں میں یہ چہرے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، چلو ہوگا جب چاہیں گے، وہ بھی تو بزرگوں کے چاہنے ہی سے تو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جا رہا جنت میں کیوں رک گیا؟ بولے کہ میں جاتا تھا مگر تیرے فضل سے، تو پھر میری عبادتوں کا کیا ہے؟ تو اللہ وہاں پر کیا بتائیں گے کہ یہ بھی تجربہ اپنے اوپر کرا نہیں گیا یا بغیر بریک کے سیدھا جنت میں چل جانا، رکا دیا تو اللہ نے رک جاتے نا، رکا دیا اس لیے نہیں رکنے والے راستے کو اختیار کرو کہ یہاں سے لے کر وہاں تک صرف رضائے مولا، رضائے مصطفیٰ، رضائے اولیاء، رضائے پنجتن پاک ہو، کوئی اور درمیان میں غرض نہ آئے، نہ پیٹ پوجا آئے، نہ خواہش آئے، نہ مرضی آئے، بلکہ صرف اور صرف کس کا بندہ ہے، بندے پیر ہوں، بندے غوث اعظم ہوں، بندے غریب نواز ہوں، بندے پنجتن پاک ہوں، بندے مولا علی ہوں اور بندے مصطفیٰ ہوں، پھر بندے خدا کا نمبر آئے گا۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا راستہ، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اولیاء والا راستہ انعام والا راستہ ہے، اور انعام مزدوری نہیں ہوتی، انعام آپ نے مجھے 500 روپے کے لیے کوئی کام دیا، میں کر دیا، 500 روپے آپ دے رہے ہیں،
میں تیرے کو انعام دے رہا ہوں تو اٹھا کے پھینکے گا. انعام کیا؟ یہ تو مزدوری ہے. مزدوری ہے. مزدوری والے الگ ہوتے ہیں. انعام جو ہوتا ہے نا وہ حیثیت سے زیادہ دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے. چاہے جتنا ادا کر دے اس کا اس کی مرضی ہے. چاہے تو تیری ایک گیلری کے اوپر تجھے ولایت عطا فرما دے اور چاہے تو تجھے ایک مجلس کے اوپر تجھے عرش الہی پر پہنچا دے. چاہے تو اپنے محبوب کی تجھے زیارت عطا کروا دے. چاہے تو ایک ہی محفل کی قبولیت کے اوپر غوث اعظم کا دیدار تجھے عطا کروا دے. تو انعام کا راستہ ہے, انعامات والا راستہ ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ اچھا اپنی عبادتوں اپنے عملوں کے بارے میں کہ جس کو رب کے سامنے بھی اپنی عبادتوں کا احساس ہو, کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا, کتنا بڑا تعلق گزار ہوگا, کتنا وہ دین پر سنت اور شریعت پر چلنے والا, صلاۃ و سلام کا پڑھنے والا, درود کے دستک پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, خانقاہوں کو جانے والا ہوگا. تو رب العالمین کہیں گے کہ ذرا امت کو نمونہ دینا ہے میرے محبوب کی, رخ حق دینا ہے, اس کے لیے ٹھہر جا. فرشتوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس کو کہ میں اس کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا ہوں, تو میرا فضل اٹک رہا ہے اس کے گلے میں. یہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیری مریدی سے کیا ہوتا ہے, یہ خانقاہ میں جانے سے. نماز پڑھو, زکات دو, حج کرو اور ماشاءاللہ یہ روزے رکھو اور یہ قرآن پاک پڑھو, قرآن پاک کی تفسیر سنو اور یہ کرو, یہ بڑے بڑے عمل کرو, یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو بلائے گا, بلا کر کہے گا کہ میرے فضل کو اس نے اٹکایا ہے اپنے گلے میں, مجھے بچانا ہے اپنے محبوب کی امت کو, اس کو جاؤ جہنم کے قریب سے گزار کر لے کر آؤ. جانا ہے جہنم کی طرف نہیں نا, سیدھا راستے کو اختیار کرنا. عنم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. خدا پاک کی قسم اولیاء کا راستہ, تابعین کا, تابعین کا, اور اسی طریقے سے کاملین اولیاء اور اولیاء اکرام کا اور صحابہ کا, پنجتن پاک کا, جہان کے مالک کا اور شریعت کا اور دین کا اور قرآن کا, یہی راستہ سیدھا راستہ ہے جس کی صنعت قرآن و حدیث ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ بھی حدیث پاک میں نے پڑھی کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ میں قیامت میں حشر ہوگا. قیامت میں حشر, اپنا حشر کس کے ساتھ میں کرائیں گے؟ اولیاء کے ماننے والے, ان کے چاہنے والوں میں. ان کے چاہنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ دل و جان کے ساتھ میں چاہتے ہیں, اپنے جان و مالوں کو قربان کرنے والے, صرف کھانے والے نہیں, کھلانے والے, محفلوں میں جانے والے نہیں, محفلوں کو اپنے گھروں میں سجانے والے, محفلوں کے نظاموں کو بڑھانے والے. یہ ان کی پہچان ہے. ورنہ فرشتوں بولے کہ تو ان کے ساتھ میں کہا ہے, تمہاری نیت تو کچھ اور تھی. جانے والے تھے تم, سجانے والے نہیں تھے. ہٹو بازو, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں پر نہیں, دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں یہ معاملات. آج امت کے اندر میں سے نظام جو غوث اعظم کے اور اولیاء اکرام کی نظروں سے امت کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی یہ گمراہیت آ گئی تھی کہ اس نظام کو ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا. بھلا مصیبت آگے بھی چلو, راجہ شاہ ولی کے پاس سے جاؤ, ایک بکرے کی منت کر لو, دھوم دھام سے جا رہا ہے بکرے کو لے کر. سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے بکرے کی نیاز, ابھی تاج الاولیاء کے پاس سے نیاز شریف تھی, بہت اچھی چیزیں کم از کم اولیاء کے پاس جا رہا ہے. ورنہ پھر اس میں بھی شارٹ کٹ ہوگی تو صدقہ مدرسے کے بکرے کو دے دو نا جی بچوں کو, تو وہ بکرا کدھر ہضم ہو رہا اس کی تو فکر نہیں ہے نا. تو غنیمت ہے, اولیاء کے آستانوں پہ جائے گا تو وہاں پر سارے ان کے چاہنے والے ہی تو کھائیں گے, غنیمت ہے پھر بھی. نہیں تو اس سے پہلے بیچارے ہمارے سوزے صاحب بھی بولتے رہتے, بکروں پر بکرے بولے سنبھالنا مشکل, کیا کرتے, لایا انہیں 10,000 کا بکرا ہے, بیچ رہا 6,000. کٹ رہا ہے, کٹنا بھی تو کیا پھاما مونگیا, ایک کو 200 روپے میں, 300 روپے میں چلے جی گردے. اس کے پاس سے پھر کھانے کو آیا تو پہلے ان کا دستک بچتا, کیا گت ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خاصہ بدنصیبی سے اگر مدرسے میں بچے پڑھنے والے یا اساتذہ میں کوئی سادات اور سید ہو تو پھر بکرا کی لگ, وہی بکرا کے سینگا مارے گا اس کو کہ بکرا دے کر خوش ہو گیا تھا, بیمار ہو گئے بابا, اب مدرسے میں لے کے بکرا دے دے رہا ہے, اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تقسیم کر اس کو, اپنے ہاتھ سے کاٹ کر اپنے گھر پر دستر بچھا کر کھلا لوگوں کو. اور یہ روبی کہاں ہے؟ سب دعوت میں بلائے, کہاں ہے؟ ایم ایل اے صاحب بلائے, اور خاص طور پہ آپ کو آؤ بولے کیسے جاتا خوش ہو, ایم ایل اے صاحب مجھے بلائے دعوت,
جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ کیسی دعوت ہے، کیسی دعوت ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے خوش ہو کر جاتا ہے، بیٹھ کر کھا بھی لیتا ہے. ان کے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہر میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں وہ بھی تو خوش ہے بھائی، خاص طور پہ ہم کو یاد دلاتا ہے جو بڑا فریض ہے کہ خوش ہو کر کھاتا ہے. یہ نہیں پوچھتا کہ کئی کی دعوت ہے. گمراہ اور شیطانیت کا عروج یہ ہے کہ لنگروں کے نظام میں اور بزرگوں کے نام پر معلوم ہے کہ علی اعلان خانقاہ محمدی کے تحت جو نظام چلتے ہیں وہ لنگر کا نظام ہے، جو غریب نواز کی چوکھٹ کے لنگر ہے. اس میں تو شک کر رہا ہے کہ وہ غریباں کھانا، تو اپنے آپ کو امیر سمجھ رہا میرے آقاؤں کے سامنے، یتیم و یسیروں کا سمجھ رہا ہے وہ نظام. اس کا حق تو یہ ہے کہ ایک دانہ بھی تیری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. دنیا دار مالدار بلا رہا ہے تو وہاں پر تو بے شک و شبے کے جا کر کھا رہا ہے. اور یہاں کے بارے میں ذہن میں شیطان اور ملعون یہ ڈال دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ خانقاہ کا لنگر تو غریبوں کے اثر ہے. سب غریب نہیں تو صدیق بن گیا ہے کہ تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ اولیاء کے نظاموں کے لنگر، کیا کوئی لنگر غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے؟ لنگر خدا کی قسم پاک ہوتا ہے اور بزرگوں کے نام پر ہوتا ہے تو نور علی نور ہوتا ہے. وہ اس کے بارے میں تو کوئی اندھا اور یزیدی یہ سمجھے گا کہ یہ تو یتیموں یسیروں کا ہے. لنگر جو ہوتا ہے غوث اعظم کی خیرات ہوتی ہے. سعید بندے ہی اس لنگر کو کھا سکتے ہیں. بدبخت جو ہوں گے اس کی ناقدری کر کے دور ہٹ جائیں گے. ان کو ایم ایل اے کے گھر کی دعوت ہضم ہو جائے گی اور بے دعوت کے شادیوں کی دعوتیں کھانا تو کھا لیں گے وہ لوگ، اور جہاں دعوت میں گھس جا کے کھا لیں گے. لیکن خانقاہ کی نسبت پر یا غوث خواجہ کی نسبت پر لنگر ہے تو وہاں پر یہ سوچنا وہ کہہ دے گا کیا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ کس کی زبان کہہ رہی ہے؟ بدبخت کی زبان کہہ رہی ہے، ملعون اور شیطان ہے وہ. کہ لنگر جو ہوتا ہے یہ تو سعید مند اور سعادت مند لوگوں کے قسمت کی چیز ہوتی ہے. تبرکن سمجھ کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ لنگر میں علاء الدین خلجی چاہتا تھا کہ آ کر ایک لقمہ کم از کم مجھے مل جائے. بڑے بڑے علماء اور محدثین تمنا کرتے تھے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لنگر میں چند ٹکڑے ہم کو کھانے کے لیے مل جائے. جن کو گلے میں کینسر نہیں ہوتا اور جن کے گلے میں کینسر ہے ان کو تو دودھ بھی اٹکتا ہے نہیں، لنگر بھی اٹک رہا ہے. ناقابل علاج تیرا کینسر بڑھ چکا ہے کہ اب دودھ بھی تیرے حلق کے نیچے نہیں جا رہا کہ خانقاہ کا لنگر یا بزرگوں کے نام کے محفلوں کو اب تو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ اس کے مستحق غریب اور مسکین ہیں. مسکین اور غریب نہیں، سعید بندے ہیں. خانقاہ محمدی کے اندر میں کسی کی زکوٰۃ ایک روپیہ آج تک نہ قبول کیا گیا، نہ قیامت میں قبول کیا جائے گا، بلکہ قبول ہی لنگر کا ان کے لیے ہوتا ہے جو دل کی صفائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جن کے دل میں تھوڑا بھی مکڑی کا جالا آتا ہے ہم خود اس کو دل کے جالے کو دیکھ کر اس کو لنگروں سے 2 میل کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں کہ تیرے لنگر کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ آج ایسے بھی ہیں خانقاہ پانے جانے والے جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جن کو اس خانقاہ میں لنگر کا موقع نہیں ملا. کیا ان کے گھروں پر دعوتیں نہیں ہیں؟ 200 400 500 روپے 1000 روپے کی ان کی حیثیت و وقت نہیں ہے مگر کیا بات ہے کہ نہیں موقع ملے گا وہاں پر. کیوں کہ یہ نہیں کہ میں نہیں کر رہا ہوں نہیں تم سے کروایا نہیں جاتا ہے وہاں سے کروایا نہیں جاتا، اس لیے کہ رکا ہوا ادھر سے ہے تو ادھر کہاں قبولیت ہوگی. تو خانقاہ کا جو لنگر ہوتا ہے وہ غریب اور مسکینوں کے لیے نہیں ہوتا. 11ویں شریف کی دعوت ہوتی ہے، ربیع الاول کی دعوتیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے اولیاء کے عرس کے موقعوں پر وہ تو اپنی سعادت سمجھے وہاں کے ایک لقمے کو کھانا بھی، کیونکہ وہی لقمہ بعض اوقات جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. اولیاء کی محبت میں اولیاء کے دسترخوان کا ایک لقمہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ کھائے ہوئے لقمے کی بنیاد پر وہ اولیاء کہیں گے ہمارے لنگر کا اس نے ایک لقمہ کھایا تھا، لہذا من تشبہ بقوم فہو منہم، لاؤ ہماری محبت میں کھایا تھا لنگر، لاؤ ہمارے ساتھ میں حشر اس کا صحیح ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اس لیے ایسا کوئی کافر، ایسا کوئی بدعقیدہ، بدعقیدوں کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ان کو ملنے کے گھر کی دعوت پر فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ناجائز ہے، یا عید میلاد کی پارٹی پر جانے کے لیے کہ وہ کر رہے ہیں برادران وطن، ہم روکتے نہیں ہیں
لیکن وہاں اس کا فتویٰ نہیں چلے گا. لیکن یہ 11ویں کی دعوت نعوذ باللہ علیہ وسلم حرام ہے. بزرگوں کی نیاز کی دعوت ہوتی تو نہیں جانا، وہ شرک ہو جاتا. تو کیا نہیں جاتا؟ تجھے تو جانے ہی نہیں دیا جاتا. تجھے تو ہر جگہ جانے کا موقع مل جائے گا. معلوم ہے کہ رشوت خور ہے، لیکن اس کے دسترخوان پہ کتنا کھاتے اچھال اچھال کے 3 پیس سوٹ پہن کے جا کے بیٹھ کر کھائے گا. لیکن بدنصیبی کی کیا بات ہوگی کہ جو 11ویں کو ناجائز کہے، جو لنگروں کی تصدیق کرے، لنگروں کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو یتیموں کے کھانے کا ہے، یہ تو غریبوں اور مسکینوں کا ہے. اچھا، اللہ کے سامنے تو اپنے آپ کو امیر سمجھ رہا ہے. تیرا کبر خدا توڑ دے گا، تیرا کبر توڑ دے گا خدا پاک. خدا محفوظ کرے ساری امت کو. اس لیے بد عقیدے اس درجے کے نہ بنو کہ لنگروں کی ناقدری تمہارے سامنے اگر آ جائے تو وہیں پر کر دو کہ تھے قابل صفائی کے دھڑ بننے کے، لیکن غلطی کی وجہ سے کبے کو کچری ملی تو حقیقت کر بھراتا ہے. قابلی جو ادھر کے نہیں رہتے، دیکھنے کے بعد جب دور بھاگ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی زبانوں سے باتیں نکل جاتی ہیں. نہیں ہو 11ویں شریف کا کھانا نہ کھاؤ، شرک ہو جاتا ہے. وہ نیاز شریف میں مت جاؤ اور وہ مت جاؤ. پھر بابا تو جاتا ہے وہاں پر کہ جہاں کے بارے میں بہت مطمئن ہو کر، وہاں تیرے فتوے کہاں گئے، وہاں تیرا بیان کہاں گیا، وہاں تیری قرآن و حدیث کہاں گئی. اور پھر اچھا وہ تو بیچارے وہ ہے بدعقیدہ، بلکہ ان میں بھی آستین کے سانپ بھی بعض وہ ہو جاتے ہیں کہ لنگرہ ونگرہ جو ہوتے نا جی بولے یہ غریب اور مسکینوں کے کھانے کا حق ہے. اچھا تو تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے امیر سمجھ رہا ہے. رخ کو چھین لیا جائے گا. اللہ اس لعنت سے بھی تمہاری میری حفاظت فرمائے. جہاں لنگر ہے، بزرگوں کا نام ہے، وہاں برکت ہے، وہاں رحمت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہاں تو بے شرم بن کر تبرکن چاہے ایک ہی لقمہ سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور لینا ہے. پیڑ بتا کر نہیں جانا ان لنگروں کو، چاہے کہیں بھی موقع مل جائے. ورنہ پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نعمتوں کو جب چھین لیتے ہیں. جو لنگر کھانے والا پوری زندگی جس کے لنگر کھانے میں گزری، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلوا دیا جائے گا وہ تو غریبہ مسکینہ کھانے کا حق ہے کہ پر نہیں کھانا. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک ہمارے خلیفہ سے ذرا چوٹ ہوئی ہے تو کہا کہ ایسے آدمیوں کو ہمارے آستانے پر مت بھیجو کہ جو ہمارے لنگروں کو نام رکھتے ہیں. کیا ہوگا ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ فرشتوں ذرا آؤ، اور جس کے گلے میں کینسر ہے نا حق کی راہ میں، اس لیے بزرگوں کے نظاموں کے معاملات میں کبھی ہلکے رخ سے نہ دیکھو. اس نظاموں کو عظمت والے نظام ہے. اللہ نہیں چاہتا بزرگوں کے نظام کو ہلکی نظر سے دیکھے. یہ کیا ہے جی کھانے پینے کے دھندے، روزانہ مجلس سے لوگ کھانے کو آ رہے، کھلا رہے، اچھا کھلا رہے. یہ قسمت میں کھانا نہیں ہے. خدا یہی محروم کیا تو پھر آخرت میں ذرا کیا ہوگا. یہ کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک ایک تو وہ ہے جو اپنے گھروں میں خود لنگر کرواتے بھی ہے، کھلواتے بھی ہے. یہ کھانے والی پارٹی نہیں ہے خاندان محمدی کی، بلکہ یہاں پر تو لوگوں کی اکثریت وہ ہے 90% لوگوں کی جو اپنی حیثیت کے ساتھ اپنے گھروں میں کھلاتے بھی ہیں. کھانے والی پارٹی نہیں ہے یہ، خالی کھلانے والے بھی ہیں، کھلانے والے بھی ہیں. اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائے گا، بلا کر فرشتوں کو کہے گا کہ ذرا جہنم کے قریب سے گزار کر لے کر آؤ. جس کو عملوں کا ذام تھا، میری نمازوں کا، میرے علم کا، میرے ذکر کا، میری پیری، میری مریدی، میری خانقاہ، میرے لنگر، میں ایسا عمل والا ویسا عمل والا، خدا کا فضل. ارے بھائی کیا ہم تو ہے اتنا اچھے آدمی ہیں نا، ہم تو نیکی آدمی ہیں نا، ہم تو ماشاءاللہ جاتے تھے نا، ذکر میں بھی جاتے، خانقاہ کو بھی جاتے، لنگروں میں بھی جاتے، اور اتوار کو بھی جاتے، جمعہ کو بھی جاتے، روزانہ کی مغرب میں بھی جاتے. ہمارا معاملہ تو چھوڑ دو، ذرا معاملہ ہمارا الگ ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ذرا فرشتوں کو ذرا گزار کر لے کر آؤ. وہ فرشتے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے اس کو جہنم کے قریب سے، جیسے ہی جہنم قریب آئے گی، جہنم کی تپش اور آگ کی وجہ سے میاں مٹھو کو پسینے آ جانا شروع ہو جائیں گے، بی پی بڑھ جانا شروع ہو جائے گا. عشاء کی اذان ہے، عشاء کی نماز یہاں پر ہوگی جماعت. آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. عشاء کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ لنگر بھی ہوگا، اس میں بھی شریک رہنا ہے آپ حضرات کو. تو پسینے آنا شروع ہو جائیں گے. کہا کہ اس واسطے تو بھیجا گیا تھا. اب جیسے جہنم کے قریب نک کو بچ جاؤ نا، دنیا میں موقع ہے.
ساتھ ہو جاؤ اولیاء کے ماننے والوں کے، اولیاء کے نظام والوں کے، انعمت علیہم والوں کے راستے پر چل جاؤ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تاکہ وہ حالاتی تمہارے میرے سامنے نہ آئے۔ کہے گا کہ بہت پیاس لگی، پیاس لگی، اتنی دور سے ایک فرشتہ ایک ٹھنڈی سرائی میں پانی کو لے کر دے، بلاؤ بلاؤ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، میں پانی نہیں تو مر جاؤں گا، میں کچھ بھی کروں کیا؟ تو پھر اس کو بلایا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ پانی، تو بولے کہ پانی کی قیمت دینی پڑے گی۔ حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، تو بولے کہ کیا قیمت؟ تو بولے کہ یہاں پر قیمت لاکھ 2 لاکھ نہیں چلتی، بلکہ جتنی حماقت تھی نا تم کو، کتنے سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال عبادت نمازیں پڑھا میں، وہ دین پر چلا، تو بولے کہ دن کی پوری عبادتیں دو تو ایک گلاس پانی تم کو ملے گا۔ بولے کہ ٹھیک ہے لے لو، مرتا کیا نہیں کرتا، پورے عبادتیں دے دے گا جسم کی جان کی۔ اس کے بعد اور ذرا فرشتے آگے لے کے بڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے ذرا اور آگے چلو دیکھنے کو، جنت کی سیر نہیں جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ کیا جب وہ ارادہ ہے کہ جہنم کی طرف جانے کا، نہ تو بچانا ہی ہے، بچنے کا انتظام، یہ کلیریفیکیشن ڈائریکٹ ٹکٹ لے کر ہی نہیں بھائی، ہم تو اولیاء کے ماننے والے ہیں اور ہر طرح سے اولیاء کے نظاموں میں ہم ظاہر میں باطن میں بھی ہم شریک ہے، غرض درمیان میں ہمارے نہیں ہے، کوئی چاہت ہماری کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکل گیا اور آگے بڑھا، پھر ہائے 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 کرنا شروع کیا۔ تو بولے کہ نہیں کیا بات ہے؟ تو بولے کہ قیمت دینا پڑے گا اور ایک گلاس پانی کی۔ تو کیا قیمت ہے؟ تو بولے کہ جناب کی عبادتیں وغیرہ تھی نا وہ بھی دے دینا پڑے گا، اور جانی جو مالی عبادتیں تھی اس کو بھی دے دینا پڑے گا۔ کوئی مرتا کیا نہیں کرتا، دے دو۔ اب لنگا بن کر وہاں پر میں اپنے الفاظ پڑھ کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا پسینہ پسینہ ہو کے، تو اللہ کہے گا کیوں بندے بہت پریشان ہو گیا؟ تو بولے کہ اب کیا خواہش ہے تیری؟ تو اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آ گیا، بولے جو بھی جنت میں جاتا ہے تیرے فضل سے جاتا ہے، تو فضل والے راستے کو اختیار کرو تو یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی نا۔ اب تو سب کچھ کو دے کر فرشتے کے ساتھ سودا کر کے اب پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جتانے کو پوچھ رہا ہے کہ اب کیسے جنت میں جائے گا؟ تو کہے گا کہ اب سمجھ میں آگے اللہ میاں جو بھی جنت میں جائے گا وہ تیرے فضل سے جائے گا۔ عبادتیں، ریاضتیں، رمضان، روزہ، عمرہ، حج، یہ سب کچھ بھی رہ گیا، وہ ایک گلاس پانی میں ختم ہو گیا۔ مشکات شریف کی حدیث کر رہا ہوں میں۔ کیسے جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اور اللہ کے اہل فضل بندوں کی پہچان، ان کی نظر اپنے دین اپنے عملوں پر نہیں رہتی، بلکہ صرف اللہ اور اللہ والوں کے فضل پر رہتی ہے۔ اپنے غرض سے صرف اوپر اٹھ کر وہ اللہ کے فضل پر نظر رکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے کرنے پر ان کو ان کی نظریں نہیں رہتی، بلکہ صرف اللہ کی اور اللہ کے، اللہ والوں کے اور اللہ کے دوستوں کے فضل پر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے ہمارا سلسلہ ہمارے لیے کافی ہے، غوث و خواجہ کا دامن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اہل فضل بندوں کی پہچان ہے، اور اس کے بجائے اچک ملیا وہ ہے، پاکٹ پلیئر وہ ہے کہ جن کو واسطہ اور وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم اپنی مغفرت کرائیں گے۔ ذرا کرا کے بتاؤ، قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ اب تو بولنا بہت اچھا دکھ رہا ہے کہ ایمان اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ سے اپنا ڈائریکٹ معاملہ کرو، توحید کا تقاضا یہی ہے۔ پتہ چلے گا قیامت میں تیری توحید شیطان کے ساتھ ملا کر رکھ دی جائے گی کہ جس توحید میں عظمت اور تعظیم مصطفیٰ نہ ہو اور اللہ کے دوستوں کی محبت نہ ہو، وہ شیطان کی توحید ہے، رحمان کی توحید نہیں ہے۔ تو کون سی توحید چاہیے؟ اللہ کے دوستوں کی۔ تو اللہ کے دوستوں کی توحید یہ کہ غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پودا شریف کے طرف لنگر عام لٹایا کرتے تھے، اور 11ویں شریف کیوں ہوتی تھی کہ ربیع الاول کے تیار کرنے کے لیے۔ لیکن لعنت جب ہوئی ہے اور جب گلے کا یہ کینسر پیدا ہوا ہے تو پھر 11ویں شریف بھی اٹک رہی ہے اور 12واں ربیع الاول بھی تو ان کو اٹک رہا ہے۔ چلے اور چھٹیاں نہیں اٹک رہے ہیں، برتھ ڈے اور میرج ڈے نہیں اٹک رہا ہے، لیکن ان کو یہ بزرگوں کی نسبتوں کی محفلیں اور ان نسبتوں کے لنگر ہی اٹک رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اٹک رہا ہے تو ذرا چیک اپ کروا لو، اور کس کا نہیں کہ چیک اپ کرا لو؟ جس کے پاس RMP کی ڈگری بھی نہیں اس کے پاس چیک، اس کے پاس مت کراؤ۔ ذرا اٹک رہا ہے، بٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایکسپرٹ ہاتھوں میں جا کر چیک اپ کرواؤ۔ کہاں کرو؟
یا MBBS ہوگی MD ہوگی، دیانتدار MBBS MD ہے تو انہیں ریفر کرنے کا ہمیں ذرا کچھ خطرہ معلوم ہو رہا ہے، وہ کیا کرتے وہ گوشت نکال کے چیک اپ کو بھیج دینا کہ ہمارے پاس تو علاج نہیں ہوتا ذرا اس کو وہاں پر لیاب میں لے جانا پڑتا ہے، ان کو بھیج دیتا ہوں، نہیں تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اچھا ہو جاتا اچھا ہو جاتا اچھا ہو جاتا۔ ایسا کہاں سے اچھا ہوتا جب اچھا نہیں ہو سکتا، جب پلنگ پہ پڑ جاتا ہوں، تو انہیں کیا کرے گا کہ نہیں ضروری ہے ہمیں اپنے دین اپنے عمل کے ساتھ اپنی شریعت کے ساتھ اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے نماز و روزوں کے ساتھ میں کسی صاحب نسبت کے ساتھ میں غوث و خواجہ کے ساتھ میں نسبت جوڑ لو، اس لیے کہ تمہارے دین کو قبول کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ قیامت کے میدان میں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر ایک اپنے سردار کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوگا، نسبتوں کے بغیر وہاں پر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو نسبتوں کی فکر کرے گا، وہ نسبتوں کی فکر کرے گا، نسبتوں کے بغیر۔ بھائی معاف کر دینا میرے سے بڑی عمر کے میرے سرپرست لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کہوں تو اچھا ہے لیکن مجبوری کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آج ان نسبتوں کے اوپر اس طرح کے انداز سے دین کا نام لے کر ان نسبتوں سے نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ ایک مثال کو یاد رکھو، نسبت شرافت کی دلیل ہے، عزت کی دلیل ہے، پیار کی دلیل ہے۔ جو لڑکی نکاح کا انکار کرے شک میں آ جاتی ہے نا، ہم کو کسی پیر کی ضرورت نہیں، ہم کو نظام کی ضرورت نہیں، نسبت کی ضرورت نہیں، یہ گرگاہ ہے، یہ 11ویں شریف اور یہ اور وہ، یہ سب کیا ضرورت ہے، وہ پیری مریدی یہ خانقاہ، تو نسبت سے جڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر شک پیدا ہو جائے گا نا کہ آوارگی تیرا مزاج ہے، کبھی کسی طرف میں کبھی کسی گلی میں کبھی کسی طرف میں، کیا ہوگا؟ اور جب جڑ جائے گا نسبت کے ساتھ بے فکر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی سرپرست میں ہے اور اس کی سرپرستی کے دل میں ہے، اس کا منگل سوتر ہے، تو پھر ہماری حفاظت کے لیے ہمارا سر کا تاج موجود ہے، وہ بے روا نہیں ہوگا، آوارہ نہیں ہوگا۔ اور جو اس پابندی کو قبول نہ کرے اس عورت پر شک کی نگاہ آ جائے گی نا کہ وہ آوارگی کے در میں چلنے والے ہیں۔ امت کو جو جہاں کے مالک میرے آقا نے آوارہ نہیں چھوڑا کہ جہاں مارو جہاں جو معیار سمجھ میں آیا، اب جو اس 15ویں صدی کا 100-150 سال کی جماعت تو یہی صحیح، اور وہ مولانا کا نظام تو وہی صحیح، وہ قرآن و حدیث سمجھا رہے تو وہی صحیح نہیں، نسبتوں کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے دیکھو، نسبتوں کے ساتھ میں ہو تو شریف ماں باپ کو کیا کریں گے، اس کا نکاح ہی تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں، زمانہ بڑا آپریٹ ہو گیا ہے، اب نکاح وہ سب پرانی باتیں چھوڑ دو، وہ قاضی کو بلاؤ، وہ رضامندی، وہ ضرورت نہیں ہے، جہاں سمجھ میں آیا وہ مارو، جہاں اپنی زندگی گزارو۔ یہ معاشرہ مغربی معاشرہ ہے، بے حیا معاشرہ ہے، بد اخلاق معاشرہ ہے، شرم شریف خاندان کی پہچان نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے اس امت کو شرافت عطا کی اور آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں جوڑ دیا تھا اور قیامت تک اہل بیت کا نظام دے دیا تھا کہ تمہارے لیے تمہاری شرافت کی دلیل یہ ہوگی کہ تم نسبتوں سے جڑ جاؤ گے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میرے بعد میں علی میری امت کے مولا ہے اور امت کے صدر ہے، امت کے سرپرست ہے، مولا علی میری امت کو سنبھالیں گے۔ اب مولا علی کے ذریعے سے آل علی اور اولاد علی کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن کو اور دوسرے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب یہ میری امت اب ان سے جڑ جائے گی۔ کس سے جڑ جائے گی؟ تو شرافت کا نظام، خاندانیت کا نظام، وہ جو ان چیزوں کو قبول نہیں کر کے اچھل جائے، ہماری نماز، ہماری شریعت، ہمارا علم، ہمارا دین، تو سمجھنا کہ آوارہ مزاج ہے، یہی چیز اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ شرافت اور نکاح کس کو ہضم نہیں ہوتا؟ جو آوارہ ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہے جو ان چیزوں کا انکار کرے۔ یہ کیا ہے جی 11ویں شریف، اور یہ کیا ہے جی وہ، یہ کیا ہے جی غوث و خواجہ، اور یہ کیا ہے جی پنجتن پاک، تو سمجھنا کہ آوارہ ہے وہ، اوباش ہے وہ۔ اس کے برخلاف میں جو نسبت والا ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس کے اولیاء اور اس کے دوست ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں وہ بے دھڑک نہیں بنے گا، بلکہ وہ ان کے دوستوں کے بارے میں وہ یہی کہے گا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن سکیں، لیکن اللہ کے دوست اور اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والے ضرور ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قیامت میں ان اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، مگر ہم کو بھی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت نہیں ہے تو آواگی کرتے رہے پوری زندگی۔ تو امریکن ہے، تو امریکن ہے، تو آسٹریلین ہے، تو انگلینڈ کا رہنے والا ہے، تو عیسائی ہے، تو یہودی ہے، جو تو پابند ہونا نہیں چاہتا نکاح
کو قبول نہیں کرتا اور خاندان کی بندشوں میں آنا نہیں چاہتا. خاندانی بندش میرے مصطفیٰ کی مولا علی کے ذریعے سے مسجد پاک ہے اور آل علی اور اولاد علی ہے اور قیامت کا غوث و خواجہ کا نظام ہے جو شریف خاندان کی پہچان ہے. اب مرضی کسی کی سیلوں کو دیکھ کر کتابوں کو لٹریچروں کو پڑھ کر آوارہ ہو گیا ہے یونیورسٹیوں کے اندر میں. وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, وہ پرانی بات جو ہو گئی اس کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا ہے, بس ہم ہیں, ہماری مرضی ہے, ہم کو جیسا سمجھ میں آ, کبھی رکعت یہاں باندھیں گے ہماری مرضی, کبھی یہاں باندھیں گے, کبھی پیچھے باندھیں گے, کبھی یہ پہنیں گے, کبھی وہ پہنیں گے, ہم کیوں پابند ہو رہا کسی کے. تو پھر آوارہ تو یہی تو کہے گی, آسانی سے پہچان مل جائے گی کہ آوارہ ہے, یہ معاشرے کے لیے کلنک ہے, معاشرے کے لیے بدنمادار ہے, اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. خاندانی اگر ہوتی تو پھر وہ یہی کہتی کہ میری قسمت کا جو مقدر کا جوڑا ہے اس جوڑے کے ساتھ میں پھر ماں باپ خود اس کو اس رشتے اس بندھن کے اندر میں جوڑ دیتے ہیں, اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پوری سنجیدگی اور پورے معاشرے کے اندر میں عزت کا مقام مل جاتا ہے. آج امت کے اندر میں ان یہود و نصارہ نے امت کو دین کا نام بتا کر آوارہ کر دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ غوث و خواجہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو سلسلوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو پنجتن پاک کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اولیاء کے نظاموں کی ضرورت نہیں ہے. تو پہچان لینا کہ یہ چیز آتے ہی ایک دم اچھاہٹ پیدا ہو, یہ کیا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں جمتا ہے. تو وہ بھی تو بچی جو آوارہ ہو جائے گی بولیں گے نا کہ نکاح نہیں کرتی ہوں, مجھے کیوں ایک ہی شوہر کے ساتھ اٹکا رہے اور کیوں ہو رہے, تو پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. آوارگی ہے یہ امت کی. اگر یہ امت اولیاء کے ساتھ میں ٹوٹ جائے, اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں غوث و خواجہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اگر پیدا کر لے تو یہ امت کی شرافت کی دلیل ہے اور امت کی سنجیدگی کی, یہ خاندانی ہونے کی پہچان ہے. اور جو اس سے آزاد ہے پھر کس سے دوستی ہے, ذرا معلوم کرو تو پتہ چلے گا کہ آواروں سے دوستی ہے. وہ آوارہ کون ہے, تو کہیں پر کوئی تقریر میں ملا, کوئی پارک میں ملے اور کوئی گلی میں ملے, کوئی وہ ملے, کوئی واٹس ایپ پہ مل گئے, کوئی سیلوں پر مل گئے, اب ان کا سننا شروع کیا تو پورا آوارہ بنا دیا گیا. ایسے 100-150 سال کی جماعتیں اور 100-150 سال کے مسلکوں نے امت کو آوارگی کے راستے پر لا دیا ہے. اب یہ بھی کہنا شروع کرتا ہے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے, ارے بزرگوں کی نسبتوں کا کھانا یہ تو غریب اور مسکینوں کے کھانے کا ہے, اظہار ثواب کا کھانا ہے, اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ نظام کی کیا ضرورت ہے یہ پیری مرادی کی. تو پھر یہ پہچان دے رہا ہے کہ یہ آوارہ ہے, یہ اس کی صحبت غلط ہو چکی ہے, اس کی سوچ غلط ہو چکی ہے, اس کا ارادہ غلط ہو چکا ہے, اس میں مرض پیدا ہو چکا ہے, اور اس کے اندر میں وہ مرض ہے کہ جس کا علاج نہیں ہوگا تو لا علاج ہوگا قیامت کے میدان میں کہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے سے سنبھالنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر اس کا کیا ہوگا اس آخرت کے اندر میں. رب العالمین کہے گا کہ اب سمجھ میں آ گیا تجھے کہ ہمارے فضل سے جنت میں جائے گا. اللہ نے آپ سمجھ میں آ گیا, پہلے تو میں سمجھ رہا تھا یہ عمل پر اتنا ثواب, وہ عمل پر اتنا ثواب, اور وہ کچھ بھی نہیں, بولے ایک بار حج کو جا کے آ جاؤ, پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک مسجد بنا دو 25 لاکھ روپے کی, جنت میں گھر مل جائے گا. یہی لوریوں میں آیا اور اپنے حق کو اگر اس نے چھوڑ دیا, حق کو اگر اختیار نہیں کیا تو نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ پھر رب العالمین کہے گا کہ اچھا اب سمجھ میں آیا کہ اپنے فضل سے اگر دنیا میں تو فضل والے بندوں کے اندر میں شامل ہو جاتا تو یہ مصیبت بھی تو تجھ کو بھگتنی نہیں پڑتی نا. آج امت کے لیے شرافتوں کو ختم کر کے بازاری ماحول کو عام کر دیا گیا ہے دین کے نام پر. اس سے بچا کر اپنے آپ کو نسبتوں کے ساتھ میں جوڑو, غوث و خواجہ کی نسبتوں کے بندھن میں بندھ جاؤ, سلسلوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دو اور نسبتوں کی مضبوطی کے ساتھ ڈوریوں کو پکڑ لو. ورنہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ سے ڈرو, میں ڈرا رہا ہوں میرے بندو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. وسیلہ کیا, اللہ وسیلے کا محتاج, حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی. اب حکم کو بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا نا, کتنا گمراہ ہو گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے قابل نہیں رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, پر سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے وسیلہ. وسیلہ کیا ہے, میری نماز, میری مرضی میں آیا سو, تیری مرضی تو لے کر تجھے گھڑے میں ڈالے گی, تیری مرضی تو تجھے جہنم میں پہنچائے گی. اپنے کو کسی بندے کا بندہ بنا تب تجھے راہ ہدایت ملے گی رب کی بارگاہ میں. اس بنانے کو تیار نہیں ہے تو بات ختم ہے, اپنی مرضی کا آزاد گھوڑا لے کر چل رہا ہے تو تیرا نفس تجھے جہنم کے گھڑے میں پہنچائے گا, قبر کے اندھیرے میں پہنچائے گا.
اس لیے میرے بھائیوں، امت کی شرافت کی دلیل ہے کہ سلسلوں سے یہ وابستہ ہو جائے، اولیاء سے محبت کرنے والا بنے، نسبتوں کے ساتھ چلنے والا بنے، اور پھر ہر حال میں نظر اللہ کے فضل پر ہو، اپنے عمل پر نہیں، اور اپنے علم پر نہیں، اور اپنے طریقے پر نہیں، بلکہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جان کو بھی شہید کر دے، سب کچھ بھی برباد کر دے، لیکن پھر یہی نظر ہو اور زبان کی آخری بات یہی ہو کہ اللہ کے فضل سے میرا سارا کام ہے۔ تو یہ اہل فضل بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے مجھ اور آپ کو اپنے فضل والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اور فضل والے بندوں کی پہچان کیا ہے کہ فضل والے بندے قرآن پاک کے مطابق میں اہل فضل بندے کون ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کے طریقے کو اختیار کرنے والے، یعنی اولیاء کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلانے والے۔ اولیاء کے طریقے اب معلوم کرتے چلے جاؤ تو اولیاء بتاتے چلے جائیں گے کہ تمہارے لیے اولیاء کے طریقے کیا ہوتے چلے جائیں گے۔ اولیاء کے طریقوں کو معلوم کرنا ہو تو اولیاء کے نظام والوں سے معلوم کرنا پڑے گا۔ قانون ہے نا، یہ عقل کا تقاضا ہے، کس سے معلوم کریں گے؟ اولیاء کے نظام والوں کا۔ ارے بابا، بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو انجینئر کے پاس میں چلے جاتا ہے، انجینئر کے پاس میں جا کر بیماریوں کو اگر رکھا تو وہاں پر اس کا حل ہوگا کیا؟ یہ گھر بنانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے، تو بیوقوف کی بات ہے۔ اولیاء کا نظام کا اولیاء کے نظام خانقاہ ہے اور موثقان خانقاہ ہے، اور اولیاء اور سلاسل والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اولیاء کا طریقہ کیا ہے، اولیاء کا راستہ کیا ہے۔ مسئلہ ادھر کا ہے بیماری جا رہا انجینئر کے پاس میں تو انہیں تو گولی گھما دے گا اس کو۔ ارے وہ کیا علاج کرا تھا، اس کے بجائے تو گھر بن لینا، تو کرایہ سے دینے میں کام آتا، وہیں گولی گھما دے گا اس کو۔ یہ کیا ہے بولے مجلس سے یہ لنگر انگر، یہ کیا ہے ہر مہینے کے اندر میں محفلیں اور یہ خرچہ کرنا، وہیں گول گھما دے گا، بجائے اس کے وہی خیرات دے دے، کسی غریب بچے کی شادی میں کام کرا دے۔ اچھا وہ بیٹا ہے انجینئر، اس کو ضرورت ہے علاج کی، بیماری کی، اب اس کو لگا دیا، گھر بنا کے کرایہ سے دیا، اس سے منہ میں پانی آئے گا۔ صحیح بول رہے نا دین ہو رہے؟ ارے صحیح نہیں بول رہے، کوئی کنٹیکٹ لے کے اپنا وصول کر رہا ہوں میں۔ تیری غلطی یہ ہے کہ تو بیماری کے علاج کے لیے انجینئر کے پاس میں گیا، راستہ غلط منتخب کیا۔ علم والوں سے علم معلوم کرو، قرآن والوں سے قرآن معلوم کرو، لیکن اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اور اصلاح تعلق کے لیے وابستگان آل علی اور اولاد علی اور اہل خانقاہ بھی بتائیں گے کہ وہ پھر اولیاء کا راستہ کیا ہے۔ اولیاء کے راستوں کو ان سے پوچھے۔ ولی کی پہچان مولوی نہیں بتا سکتا، ان سے تو علم پوچھو، شریعت پوچھو، لیکن ولایت کے رمز اور ولایت کے نظام ولی کی بات مولوی نہیں بتا سکتا۔ مولوی کے پاس دین اور شریعت ہے، ولی کے نظام والے غوث و خواجہ کی چوکھٹوں سے پوچھو کہ ان کے نظام کیا ہے، وہ پھر ولایت کا نظام سمجھائیں گے۔ غلطی سے بیٹا انتخاب غلط کیا، نہیں وہ اچھا بیان کرتے جی، اس وقت سے وہیں جانا بھی جا کے مت، انہیں تو وہی مشورہ دے گا، علاج کیا کرا دیں، کوئی بات نہیں، علاج مت کراؤ، کیا بات ہے، اس سے زیادہ درد ہوا تھا کم ہو گیا جی، بجائے اس کے کیا کرنا، ہاں اس کے بجائے کیا کرو، گھر بنا دو، گھر بنائے تو تمہاری نسلوں کو بولے کرایہ آتے رہتا، کرایہ پہلے کرایہ سے پہلے 11 میٹر کفن میں چل جاتا۔ علاج ضروری ہے، گھر ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نسبتیں ضروری ہے امت کے لیے جو سنبھالنے والے ہوں، غوث و خواجہ ضروری ہے ان کے لیے، ان کے عبادت سے زیادہ پہلے ان کو نسبتیں ضروری ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے نسبتیں سے امت پتا کی تھی آل علی اور اولاد علی کی صورت میں۔ اب تیرا انتخاب یہ کہ تو ان کے پاس نہ پہنچا، غلطی تو تیری ہے، پہنچ گیا تو ذرا پھر سمجھ لینا نا، جو یہ کہہ دے کہ غوث و خواجہ نکو بولو، وہ پنجتن پاک مت بولو، یا رسول اللہ مت بولو، وہ صلاۃ السلام مت پڑھو، وہ درود پاک نہ پڑھو، جب تو سمجھ جانے نا، ارے نہیں انہیں کیسے کہ چکر دینے والا دکھ رہا، علاج کرنے والا نہیں ہے، یہ تو انجینئر ہے، نکل جاؤ وہاں سے۔ اب تیری شموت بلائی، دھوکے میں چلے گا علاج کرانے کو انجینئر کے پاس میں، اب انہیں کیا جانا ہے علاج کے نظام کو، پھر کیوں نہیں جاتا خانقاہ کو، کیوں نہیں جاتا آل علی اور اولاد علی کے پاس میں، کیوں نہیں جاتا اہل طریقت کے پاس میں، نہیں مانی، نہیں بیان، نہیں سنتوں میں، وہی تفسیر سنتا ہوں، جانا علاج تھوڑی ہوتا تیرا، وہ تو وہی فارمولے دے گا، علاج ضروری نہیں ہے، گھر بنا لے اور اس کا کرایہ کھاتے رہے، تیری نسلیں بھی کھائے گی، وہی سمجھا لے کر اپنا خون چوس لے گا اور تجھے گھر میں لگائے گا، وہ گھر کا کرایہ کیا کھاتا، اس سے پہلے تو خبر میں چل جائے گا تیرے مرض کا علاج نہیں ہوا تو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ انتخاب تیرا غلط ہے، تو نے انتخاب غلط کیا،
انتخاب تیرا غلط ہے، تو نے غلط انتخاب کیا. اگر انتخاب تیرا صحیح ہوتا تو تجھے صحت ملتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، نسبت اصل ہے. قرآن اللہ نے دیا، لیکن قرآن سے پہلے میرے مصطفیٰ کو دیا کہ نہیں دیا؟ دین اللہ کا ہے، لیکن دین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا. اب پہلوان بول دیتا نا تو کیا ضرورت ہے وہ پیری مریدی کی؟ ارے سمجھ لینا کہ انجینئر ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے ڈاکٹری. وہ مرض کو جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، لیکن تو چلے گیا تو تجھے ڈھانپ کر تو تجھے تیرے کفن کے کپڑوں میں لپٹوانے کا انتظار کرے گا، وہ تیرا علاج نہیں ہوگا وہاں پر. اس کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اولیاء کا نظام معلوم کرنا ہے، اولیاء کے نظام کو پہچاننا ہے، ان کے نظام سے واقف ہونا ہے. تو ان کے جو نظام ہیں وابستگان عالیہ اور اولاد علی جو ہے، یہ تو ہونے دو. پھر الٹیاں ہی کروانے لگائے گا. ارے 11ویں کی دعوت کھا لیے، شرک ہو گیا کہ تم الٹیاں کر لو، وہ مت کراؤ جی، یہ مت کراؤ. اور وہ یا خواجہ بولنا شرک ہے، یا غریب نواز بولنا شرک ہے، اماں بولنا بھی تو شرک ہے نا. پھر اماں تو مر گئی، اماں بولنا بھی تو شرک ہے نا جی، مر گئی نہ ہونے تو. ابا بولنا بھی تو شرک ہے نا، پھر مر گیا نہ ہونے تو. یا خواجہ بولنا شرک ہو رہا ہے نا، ممبر پہ کھڑے ہو کر بیان میں دعا میں کیوں؟ ارے بابا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انجینئر ہے وہ اسی بسی بات نہیں ہے. علاج کے نظام کی یادداری یہ تھی کہ ابھی تک 50-60 سال پہلے تک بھی امت اپنی روحانیت کے معاملات میں اگر کسی ظاہری علماء کے پاس بھی جاتی تو دیانتی علماء کے پاس سے کہتے کہ تم خانقاہوں کی طرف بھی جاؤ، سلسلوں سے وابستہ ہو جاؤ. یہ تھی ابھی تک. لیکن 50-60 سال کے اندر میں مسلک و جماعتوں کی جب سے رکانے لگی ہے، امت کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، دین کے نام پر گمراہ کیا ہے. کہ وہ شرک اور یہ شرک اور وہ بدعت اور یہ بدعت. ایک صاحب ہو گئی بدعت ہوتے ہیں. ہاں بدعت، پھر انہوں بھی تو بدعت ہی ہے. بدعت کیا ہے؟ جو چیز نہیں تھی وہ چیز کو پیدا کرنا بدعت ہے. تو انہیں بھی تو اس زمانے میں پیدا ہوا. انہیں تھا کہ 100 سال پہلے تو پھر یہ بدعت ہی پیدا ہوا نا، یہ بدعت ہی پیدا ہوا نا. خود بدعت ہی رہ کے بیٹا بدعت کر رہا ہے. پاگل نہیں بولا وہ شرک ہو جاتا. بولا شرک کس کو؟ ایک میں دو کو سمجھنا شرک بالکل والا شرک ہے. بس اللہ تعالیٰ اس شرک کو سمجھانے کے واسطے خالی ماں سے پوتا پیدا نہیں ہوتا، خالی باپ سے اولاد نہیں آتی. ماں باپ کو ملا کے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو شرک سے تو پیدا ہوا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بن کر تو نہیں آئے گا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے گا. شرک سے پیدا کروایا نا اللہ تعالیٰ. ایک کے ساتھ جوڑنے کو اگر شرک بولتے ہیں، دوستوں کو جوڑنے سے خدا ناراض نہیں ہوتا، دشمنوں کو جوڑنے سے ناراض ہوتا ہے، وہ شرک ہے. اور جو دوست ہے اللہ تعالیٰ کو ان سے خوش ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو میرے ساتھ جوڑا ہے. تو بولا کہ ماں باپ سے کوٹا پیدا ہوا نہیں ہے، تو شرک تو پہلے وہیں پر ہوا نا. اور جی وہ تجربے کار ہیں 2-2-3-3 کے، معلوم ہے نا. پھر حیج مشرک حیج بدعتی، تو جو شرک اور بدعت کہہ رہا ہے ان کو کیا معلوم بیچاروں کو شرک اور بدعت؟ شرک و بدعت تو ان کو پوچھ جن کو ایمان معلوم ہے، جو نسبتوں سے جڑے ہوئے وہ بتائیں گے شرک اور بدعت کیا ہے. اب کچھ بھی نہیں سنا، شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت، نہ بدعت معلوم نہ شرک. شرک اور بدعت تجھے کا معلوم؟ چلوزے کے بچے پہلے ایمان کو سمجھ. ابھی ایمان کو نہیں سمجھ سکا تو شرک و بدعت کو کیا سمجھے گا، تو کیا سمجھائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا طرف احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام عطا کیا ہے. ربیع الثانی یعنی کہ آیت شریف کا مہینہ گزر رہا ہے ہم سے رات سے، لیکن ان نسبتوں کو لے کر زندگی کی آخری سانس کو سماجہ کے ساتھ ہم کو آپ کو لگا دیے گزار دیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جن کے مشابہت کے ساتھ زندگی اختیار کرے گا. یہ 11ویں شریف ختم ہوتے مجلس میں آنا بند کی. شاہد صاحب کو پوچھنا کہ ہے کیا دعوت ہوتی ہے نہیں. ارے آج لندری سی شاہد صاحب سے جانا نہ پہا، گاڑی بھی پنچر، فوکس سیٹ بھی بس. اب پھر کنٹرول کا سیٹ بھی نہیں چھوڑا. نہیں یہ تو آخری سانس تک نبھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ انتظاموں کی نمائندوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ